أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. معزز و مکرم حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ-نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے مسائل زکوٰۃ الفطر اور آداب عیدین. چونکہ رمضان المبارک کا آخری مرحلہ ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، اور ان دنوں میں سب سے جو اہم کام شریعت نے ہمیں اور آپ کو رہنمائی کی ہے وہ یہ دو کام ہیں. لہٰذا میں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس عنوان کو وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین مجھے اس عنوان کے تحت کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلی بات کہ زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے ہیں. زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے ہیں. قرآن اور حدیث کے اندر یہ الفاظ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں. اسی طریقے سے شریعت کے اصطلاح میں ایک مخصوص مال کے مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے جو مخصوص لوگوں کو دیا جائے. مال کے مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے جو مخصوص لوگوں کو دیا جائے. اس کو شریعت میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اور لفظ زکوٰۃ اور صدقہ یہ دونوں ایک ساتھ یا ایک ہم معنی میں بھی استعمال ہوئے ہیں، یعنی جو معنی زکوٰۃ کے ہیں وہی معنی صدقہ کے بھی ہے. قرآن کے اندر کثرت سے یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس عنوان کی وضاحت کروں، زکوٰۃ کا مختصراً خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے اور شریعت میں زکوٰۃ کے فائدے کیا ہیں یا اس کی فضیلت کیا ہے اور نہ دینے والوں کے انجام کیا ہیں. اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے یا اس کی فرضیت کو واضح کرتے ہوئے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین نے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اور کہا: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں. یہ نکالنا ان کے مال کو پاکیزہ، پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور آپ ان کے حق میں دعا کریں. یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے قابل اطمینان ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں کہیں اور ان میں سے دونوں کا فائدہ بھی بتایا. پہلی بات کہ آپ زکوٰۃ کو نکالیں. زکوٰۃ نکالنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ ان کے مال کو پاک اور صاف کر دیتی ہے، پہلا حکم. دوسرا حکم یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کے حق میں آپ دعا کریں. یہ دوسرا حکم ہے. اور دعا کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر اطمینان آتا ہے.
لہذا جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اس کے بھی حق میں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے حق میں دعا کریں۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ زکوٰۃ رحمت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر ہو تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کی دلیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور میری رحمت تمام چیز کو گھیر رکھی ہے اور میں اس رحمت کو ان لوگوں کے حق میں لکھ دیتا ہوں، ان لوگوں کے حق میں فرض کر دیتا ہوں جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ گویا کہ مصلی اور مزکی، نماز ادا کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے آپس میں بھائی چارہ کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس بنیاد پر ایک دوسرے کو بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی توبہ کرنا اور پھر گناہ کے بعد توبہ کر لینا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بنیادی چیز ہے بھائی چارہ کی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ یہ ایک بھائی چارہ کا اہم ذریعہ ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہم جنت الفردوس میں داخل ہوں، کیونکہ جنت الفردوس جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت الفردوس حاصل کرنے والوں کے لیے زکوٰۃ کا دینا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 4 میں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، یعنی جو لوگ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، آگے اس آیت کے ٹکڑے میں ہے کہ وہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور یہ جنت میں لے جانے والا عمل بھی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس عمل کو میں انجام دوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس شخص نے پوچھا تو صحابہ اکرام نے کہا کہ کیا تم پوچھ رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک اچھا اور بہترین انہوں نے سوال کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1396 میں موجود ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو تمہیں جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں یہ بھی بتایا کہ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مال میں بڑھوتری کر دیتا ہے، اس کے مال کو اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا بھی بڑا خطرناک انجام قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم
हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फदूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें जहन्नम की खुशखबरी सुना दीजिए, दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। जिस दिन जहन्नम की आग से इन माल को, इन खजाने को या सोने और चांदी या करेंसी को जहन्नम की आग से तपाया जाएगा और फिर उसकी पेशानी, उसके पहलू और उसके पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा ये वही माल है जो तुमने जमा करके रखा था, आज उसका मज़ा चखो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया है और ज़कात न देने के अंजाम को बताया है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौर खिलाफत आया, सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 7284 में, तो नबी सल्लम के इंतकाल के बाद कुछ लोग कुफ्र की तरफ चले गए और कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया कि मैं ज़कात नहीं दूंगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वल्लाहि लौ मनऊनी इक़ालन कानू युअद्दिही या युअद्दीनिही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ातलतुहुम अला मनइही। जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर रस्सी की भी अगर ज़कात दिया करता था और आज अगर वो ज़कात नहीं देता है तो मैं उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता हूँ, मैं अपनी फ़ौज को लेकर उस पर हमला करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये ऐलान किया, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ऐ अबू बकर, आप इस तरीक़े की बातें क्यों करते हैं? जो नमाज कायम करते हैं वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया कि उसके खिलाफ जंग न की जाए। हज़रत अबू बकर ने फिर इसी बात को दोहराया और कहा जो नमाज और ज़कात के दरमियान तफरीक करेगा मैं यकीनन उससे जंग करूँगा। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे भी वो समझ दे दी कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो मौक़िफ़ है या हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो सोच है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और इसी तरीके से सही बुखारी 1403 नंबर की हदीस में है कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन माल को क़यामत के दिन एक सांप या गंजे सांप की शक्ल अता करेगा और फिर बनाने के बाद जो बहुत ही जहरीला होगा और दो सियाह नुक्ते उसके सामने होगा और उसके गले का तौक बन करके उसके जबड़े को पकड़ेगा और वो सांप कहेगा अना मालुका अना कंजुका, मैं तेरा माल हूँ, मैं ही तेरा खजाना हूँ। आज छोटा सा सांप देखकर हम और आप डर जाते हैं। ज़रा बताइए जो जहरीला सांप हो, और ये सांप अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी और चीज़ का नहीं बनाएगा बल्कि जो इंसान के पास ज़कात के माल रहते हुए ज़कात के निसाब को पहुँचने के बाद भी वो ज़कात अदा नहीं करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी चीज़ को सांप बनाएगा। किन किन चीज़ों पर ज़कात हमारे मुआशरे के अंदर मिसाल के तौर पर सोना चांदी करेंसी जानवर और ज़री पैदावार वग़ैरह में जो है ज़कात की फ़र्ज़ियत है। अब ज़कात की फ़र्ज़ियत ख़ास तौर से सोने और चांदी का जो मसला है, इस मसला में ये है कि चांदी की जब मिक़दार, सही मुस्लिम की रिवायत है कि 200 दिरहम चांदी है। 200 दिरहम का मतलब होता है 52.5 तोला चांदी, या तो फिर 20 दीनार सोना हो। 20 दीनार सोने का मतलब होता है 7.5 तोला सोना। इतना या इससे ज़्यादा अगर हो और 1 साल गुजर गया हो, इसलिए कि ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए 2 अहम शर्त है। पहली शर्त यह है कि ज़कात के निसाब को माल पहुँचे, पहली शर्त। और दूसरी शर्त यह है कि ज़कात का माल उसके पास जमा होने के बाद 1 साल मुकम्मल हो जाए और वो माल उसके पास बरकरार रहे, तो फिर ज़कात की फ़र्ज़ियत होती है। तो ये 2 चीज़ें हमारी और आपके लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ उलमा का इख्तिलाफ इस बात पर है कि क्या इस्तेमाल वाली ज़ेवरात पर भी ज़कात है या नहीं।
یعنی جو ہماری ماں اور بہنیں زیورات حالانکہ 7 تولے 8 تولہ 9 تولے یا 10 تولے ہوتے ہیں لیکن وہ استعمال کرتی ہیں، وقتاً فوقتاً استعمال کرتی ہیں، تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یعنی کنز پر تو زکوٰۃ ہے، خزانے پر تو زکوٰۃ ہے، بسکٹ کی شکل میں ہو یا خرید و فروخت کے جو سونے ہو اس پر تو زکوٰۃ ہے، لیکن جو عورتیں استعمال کرتی ہیں اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو اس میں علماء کے 2 قسم کے علماء ہیں اور 2 موقف ہے۔ پہلا موقف یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں، لیکن زیادہ تر قوی دلیل جو حدیث اور قرآن کی روشنی میں ملتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کی تائید میں ہے، یعنی زکوٰۃ کو دینا، یعنی زیورات پر بھی زکوٰۃ دینا، یہ زیادہ تر قوی دلیل موجود ہے ان علماء کے حق میں جو لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا ہے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے، تو یہ زکوٰۃ کا مختصراً خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب میں یہ بتاؤں کہ زکوٰۃ الفطر ہماری اور آپ کے سامنے جو مسئلہ ہے وہ زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اور کون کون سی چیز میں زکوٰۃ الفطر نکالنی ہے۔ تو آئیے اس عنوان میں 2-4 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سب سے پہلے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامرها ان تودع قبل خروج الناس الى الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے 1 سا کھجور یا 1 سا جو، غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر، وہ امر بہا، اور آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے ان تودع قبل خروج الناس الى الصلاۃ، اس کو نکالا جائے نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے۔ یہ صحیح بخاری کی 1503 نمبر کی حدیث ہے۔ اب ہم اور آپ زکوٰۃ الفطر کس سے نکالیں گے؟ تو ابو سعید خدری کی حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، 1510 نمبر کی حدیث ہے، 1510 نمبر کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام وکان طعامنا الشعیر والزبیب والاقط والتمر۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے 1 سا طعام کا 1 سا زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے، اور ہمارا طعام، ہمارا اناج اس وقت شعیر یعنی جو ہوا کرتا تھا، الزبیب کشمش ہوا کرتا تھا، العقد پنیر ہوا کرتا تھا، والتمر اور کھجور ہوا کرتا تھا۔ یعنی یہ 4 چیزوں کا ذکر جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر جنس طعام سے یہ دینا سب سے بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ الفطر رقم کی شکل میں دوں، کوئی مجبوری اگر ہے تو مجبوری کی شکل میں علماء اسلام نے جائز قرار دیا ہے، لیکن یاد رہے کہ اسی چیز کی قیمت اسے دینی ہے جس چیز کو وہ کثرت سے استعمال کر رہا ہو بطور اناج، چاہے وہ چاول ہو، گیہوں ہو، ملک کے حساب سے اور حالات کے حساب سے جو لوگ استعمال کرتے ہیں اسی چیز کی جو ہے زکوٰۃ الفطر نکالنی ہے۔ اب زکوٰۃ الفطر کتنے نکالنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1 سا، اور 1 سا برابر کتنے ہوتے ہیں؟ سا کچھ عرب میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں، لہذا جو چھوٹا سا ہوتا ہے وہ کم سے کم 2 کلو 500 گرام کے ہوتے ہیں، یعنی 2.5 کلو، اور جو بڑے سا ہوتے ہیں وہ تقریباً 3 کلو کے قریب ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ الفطر جو ہم اور آپ نکالیں گے اناج کے شکل میں وہ 2.5 کلو سے 3 کلو کے درمیان، اگر کوئی 2.5 کلو نکالے تو بھی جائز ہے، 2.25 کلو نکالے تو بھی جائز ہے، اگر کوئی 3 کلو نکالے تو
محدثین اکرام اور علماء اسلام کہتے ہیں سب سے بہتر ہے کہ 3 کلو نکال دیں۔ بہرحال ایک شخص کی طرف سے 2.5 کلو سے 3 کلو کے درمیان آپ نکال سکتے ہیں زکوٰۃ الفطر، اور یہی مقدار ہے 1 سا کی۔ لہٰذا یہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ نہیں مجھے مجبوری ہے، میں اناج نہیں نکال کر کے میں پیسے نکالوں گا، تو یاد رہے کہ اپنے اناج کے مطابق وہ بندہ پیسہ نکالے، اپنے اناج کے مطابق، لیکن مجبوری کی شکل میں آپ کو واضح کر دوں کہ وہ مجبوری کی شکل میں سب سے بہتر یہی ہے کہ اناج نکالا جائے۔ کوئی مجبوری ہے، کہیں آپ کو دور بھیجنا ہے، پھر اناج آپ نہیں بھیج سکتے، تو پھر وہاں پر پیسہ بھیجیں گے تو کس حساب سے؟ ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو یا 3 یا پونے 3 کلو کے حساب سے پیسہ نکالنا ہے، اور نکالنے کے بعد آپ وہی پیسہ نکالیں گے جو آپ اناج کھا رہے ہیں۔ اگر ایک امیر آدمی ہے اور زیادہ قیمتی چاول استعمال کرتا ہے، اپنے حساب سے نکالے گا۔ اگر غریب آدمی ہے تو وہ انسان جو چاول استعمال کرتا ہے یا گیہوں استعمال کرتا ہے، اپنے حساب سے وہ زکوٰۃ کو نکالے گا۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ الفطر کو ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، سنن ابو داؤد کی 1609 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ صائم کے لیے یعنی جو روزہ دار ہے ان کے لیے بےہودہ اور جو برے عمل ہیں اس سے پاکیزہ کا ذریعہ ہے، اور جو مسکین ہیں اس کے لیے کھانے کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ زکوٰۃ الفطر جو انسان روزہ رکھتا ہے اس سے کچھ غلطیاں ہوتی ہے، زبان درازی کے وقت کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہے، تو یہ زکوٰۃ الفطر اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے مسکین لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، انہیں کم سے کم عید کے دن کھانا نصیب ہو جائے۔ اب اس زکوٰۃ الفطر کو کب نکالا جائے، یہ بھی ہمارے اور آپ کی اہم سوال ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان شروع ہوتا ہے زکوٰۃ الفطر نکالنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب عید الفطر کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر کے جب انسان عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے مصلی کی طرف جائے اس درمیان نکال دے، اس سے پہلے نکال دے، یہ بہترین وقت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق اگر کسی کو مجبوری ہے تو 1 یا 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر نکالا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ 1 یا 2 دن، اس سے پہلے نہیں، 3 دن پہلے نہیں، 4 دن پہلے نہیں، بلکہ عید کی نماز کے 1 یا 2 دن پہلے نکالنے کی گنجائش ہے۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد آپ نکالیں، اور جب آپ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں اس سے پہلے، یہ جو وقت ہوتا ہے 12-13 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اگر آپ نکالیں تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے زکوٰۃ الفطر نکالنے کا۔ تو یہ چند مسائل تھے جو زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر کے متعلق تھے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آداب عیدین سے متعلق میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے تکبیرات کے کلمات ادا کرنا یہ اہم اور مسنون طریقہ ہے۔ عید الفطر کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر جب تک کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ کھڑے نہ ہوں تب تک آپ کو تکبیرات کے کلمات پڑھنے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ اسی طریقے سے آداب عیدین میں سے یہ ہے کہ نکلنے سے پہلے انسان غسل کرے، خوشبو کا استعمال کرے اور بہترین لباس زیب تن ہو، بہترین لباس پہنے۔ اور ایک اہم مسئلہ ہے کہ وہ بندہ طاق عدد کھجور کا استعمال کرے۔ جب آپ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو طاق عدد یعنی 1 ہو، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، اتنے کھجور کو آپ استعمال کریں اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پیدل عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں، اور اگر آپ کو پریشانی ہے تو آپ سواری کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آنے اور جانے کا طریقہ بھی حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایک راستے سے آئے دوسرے راستے سے جائیں۔
ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے جائیں، یعنی جس راستے سے آپ آتے ہیں اسی راستے سے نہیں بلکہ دوسرے راستے سے جائیں۔ اگر دو راستے نہیں ہیں، ایک ہی راستے ہیں، تو پھر وہاں پر گنجائش نہیں بنتی ہے، اور ایک ہی راستے سے آئیں اور جائیں بھی۔ اسی طریقے سے آداب عیدین میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے، اصول ہے کہ گھر کے عورتوں کو بھی لے کر کے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے 974 نمبر میں، اور صحیح مسلم 890 نمبر کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود نہیں بلکہ اپنے گھر کی خواتین کو، جو کنواریاں ہیں، جو شادی شدہ ہیں، جو عمر دراز ہیں، سب کو لے کر آئیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی خاتون خاص ایام میں بھی ہے، اگر ایام حیض میں بھی ہے، تو وہ بھی عیدگاہ کی طرف آئے، لیکن یاد رہے کہ وہ عید کی نماز ادا نہ کریں بلکہ خطیب کے خطبہ کو سنیں اور جو دعا ہے اس دعا میں شریک ہو۔ وہ عید کی نماز ادا نہیں کر سکتی ہے، اگر مسجد میں کہیں ہے تو پھر وہ اس ایسی صورت میں نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ مسجد میں ناپاکی کی حالت میں آنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے، ہمارے پاس لباس ہے، ہمارے پاس برقع ہے یا ہمارے پاس اوڑھنی ہے، لیکن ہماری کچھ بہنیں ایسی بھی ہیں جن کے پاس گھر سے نکلنے کے لیے اوڑھنی نہیں ہے، یعنی پردے کا کتنا اہتمام کیا گیا، تو اس وقت وہ عورتیں کیا کریں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام عطیہ کیا تمہارے پاس بڑی چادر نہیں ہے؟ کہا کہ اپنی چادر میں اپنی بہن کو ڈھانک کر کے اس کو بھی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے لے کر آؤ۔ اتنا تاکیدی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں خواتین اسلام سے کہا ہے۔ تو یہ چند آداب تھے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے متعلق ہے، لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ ان آداب کو ملحوظ رکھیں، چاہے وہ زکوٰۃ الفطر ہو یا عام صدقہ یا زکوٰۃ ہو، اور اسی طریقے سے عید الفطر کے جو آداب ہیں ان کو ہم اور آپ ملحوظ رکھیں۔ یہاں اور ایک مسئلہ میں بیان کر دوں کہ آج چونکہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، ہم ہند و پاک کے اندر رہتے ہیں، اور یہاں پر جمعۃ الوداع کے نام پر یا الوداعی جمعہ کے نام پر ایک لوگوں کے دل کے اندر یہ رچا بسا ہوا ہے اور ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ الوداعی جمعہ کہتے ہیں۔ ابھی یو پی کے اندر یہ حکم لگایا گیا کہ الوداعی جمعہ جو روڈ پر لوگ ادا کرتے تھے ادا نہ کیا جائے، اس طریقے سے جو ہے باتیں کہی گئی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الوداعی جمعہ یا وداعۃ الجمعہ، جمعۃ الوداع، یہ شریعت میں کہاں تک درست ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور تابعین، تبع تابعین، کسی محدث یا کسی فقیہ نے اپنی کتاب میں اس طرح کی الفاظ کو استعمال نہیں کیا ہے، لہٰذا یہ سوچ رکھنا کہ یہ آخری جمعہ ہے یا الوداعی جمعہ ہے بالکل درست نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بھی جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں جو عام جمعہ میں جمعہ نہیں پڑھتے، الوداعی جمعہ کے نام پر آتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے، روڈوں پر بھی مجموعہ ہوتا ہے، اور یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ الوداعی جمعہ ہے۔ الوداعی جمعہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ایجاد کیا ہے وہ اپنی دلیل کو پیش کریں، اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر الوداعی شریعت کا حصہ مان کر کے لوگ آ رہے ہیں تو ایک بدعت کو انجام دے رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اور آپ کو ایسا عقیدہ نہیں رکھنا ہے کہ الوداعی جمعہ ہے۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں آخری یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، جس طریقے سے آپ نے رمضان المبارک کے عظیم مہینہ میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے آپ نے ہر قسم کی عبادتوں کو انجام دیا ہے، ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہے، اور ہر قسم کی نیکیوں کو انجام دینے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس مہینہ کو اسی لیے نازل فرمایا یا روزہ کو فرض قرار دیا تاکہ ہمیں تربیت مل جائے، اور جب ایک انسان ایک مہینے کی تربیت پا لیتا ہے تو پھر آگے جو ایام ہے ان ایام میں بھی اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرے گا۔ اور جب ایک انسان رمضان سے پہلے جو برائی کر رہا تھا رمضان میں رک گیا
اور رمضان کے بعد اگر وہ برائی نہیں کر رہا ہے تو یہ روزے کی قبولیت کے یا مقبولیت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ اگر ہم بچ نہ سکے، رمضان سے پہلے ہم بے نمازی تھے، رمضان سے پہلے ہم جھوٹ بولتے تھے یا ہم کوئی اور برائی کرتے تھے، رمضان میں ہم نے ترک کر دیا اور پھر رمضان کے بعد پھر وہی برائی ہم نے شروع کر دی، پھر ہم بے نمازی بن گئے، پھر اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کرنے لگے، تو یاد رہے کہ یہ روزہ ہمارے قابل قبول نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے قیام اور صیام کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، ہمارے ذکر اذکار کو قبول فرما لے، ہماری لغزشوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہ کو معاف فرما دے۔ رب کریم ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اے اللہ کھلے طور پر یا چھپے ہوئے طور پر صدقہ و خیرات کیے ہیں، اے اللہ ان کے صدقات کو اور ہمارے خیرات کو اللہ کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، دنیا میں بہترین اجر عطا فرما اور آخرت میں جنت الفردوس مقام نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے تو انہیں شفا کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو اولاد سے محروم ہے اے اللہ تم نے صاحب اولاد بنا۔ رب کریم جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مرحومین ہمارے مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو تو قبول فرما لے۔ الہ العالمین جب تک تو زندہ رکھ رب کریم ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان ہمارے بزرگ اور ہمارے بچوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما، ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو اور عزت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہندوستان میں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں رب کریم تو ہی اس حالت کو لانے والا ہے، اے اللہ ہمارے سازگار کے مطابق اس حالات کو تو تبدیل فرما دے۔ الہ العالمین مسلمان کو جو پریشان حال کیا جا رہا ہے اے اللہ جو پریشان کرنے والا ہے اگر وہ ہدایت کے قابل ہے اے اللہ تو اسلام کی دولت سے اسے مالا مال فرما دے، یا تو ایسے لوگوں کو تو نست نابود فرما دے۔ الہ العالمین جس دن تو اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام کی حالت میں بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔